ائمہ عصمت و طہارت میں طویل قید کاٹنے والا امام، اہل بیت عصمت و طہارت کی مظلومیت میں ایک منفرد باب، ہدایت بشر کے لیے ایک بہترین عنوان، تشیع کی حفاظت کے لیے ایک نیا رخ، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک منفرد انداز تحفظ، تاریخ انسانیت کے اندر ایک ایسا مقہور اور مظلوم مولا جو رہنما ہو مگر تنہا ہو، جو پیشوا ہو مگر مظلوم ہو، جس کے لاکھوں چاہنے والے ہوں اور وہ 14 سال زندان میں گزار گئے، جس کے چاہنے والوں کی تعداد ان گنت ہو اور اس کے چاہنے والے اپنے مولا کے لیے حکم مولا کے مطابق کچھ نہ کر سکیں۔ ایک ایسا باب ہے باب ہدایت میں کہ جس کا بیان بہت سارے پہلوؤں کی طرف ہمیں توجہ، جس کی شخصیت، جس کی ذات بہت سارے پہلوؤں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ مجلس بہت بابرکت ہے، اس مجلس کے انتظام میں بھی بہتریوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں امام بارگاہ کی مجلس میں اور نشتر پارک کی مجلس میں کچھ فرق رکھنا چاہیے، اور اگر مجھے معلوم ہوگا کہ میں کہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو شاید میری ذمہ داریاں بھی زیادہ بہتر ادا ہو سکیں گی۔ اور جب ہر آدمی ہر ایک کے لیے، ہر ایک جگہ کے لیے، ہر ایک موقع اور محل کے لیے توجہ رکھتا ہوگا تبھی اپنے فرائض کو اچھا بھی ادا کر سکے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ خود مدح سرا ہے امام کاظم کا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، مجلس میں آ جائیے، مجلس میں آ جائیے، توجہ میرے ساتھ کر لیجیے عزیزان گرامی۔ اللہ خود امام کاظم کی مدح کر رہا ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ جملہ بہتر کرو، اللہ جس کی زندگی پر اطمینان کا اظہار کرے اسے کاظم کہا جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں امام کاظم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اس آیت کا مصداق بہت سے لوگ ہوں گے لیکن سب سے بڑا مصداق موسیٰ بن جعفر ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ عزیزان گرامی، دولت ہو اور اس کا انفاق کیا جائے تو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دے، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اور جس کے پاس دولت اور رقم ہو، پیسہ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دے تو اسے سخی کہا جاتا ہے۔ اور جس کے پاس دینے کو نہ ہو اور پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہو اسے کریم کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جس کے پاس دینے کو نہیں ہے وہ کیسے دے گا؟ تو یہ بھی طے کر دیا اس گھرانے نے، اہل بیت کے اس گھرانے نے، کہ دینے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، عطا کرنے کا تعلق دولت سے نہیں ہے، دینے کا تعلق، بخشنے کا تعلق دولت سے نہیں ہے، عطا کرنے کا تعلق جذبے سے ہے۔ ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں دینے میں اور عام لوگوں کے دینے میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ کریم ملیں گے، بہت سارے لوگ سخی ملیں گے، لیکن اہل بیت کی سخاوت اور عام لوگوں کی سخاوت میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ ہوگا تو دیں گے، ان کے ہاں نہیں ہوگا تب بھی دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کی آیت امام کاظم کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔
میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جو انفاق کرتے ہیں، جو عطا کرتے ہیں اس حالت میں بھی کہ جب ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس حالت میں بھی عطا کر دیتے ہیں جب نہیں ہوتا۔ میں اس فقرے کو، اس آیہ کریمہ کو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے، نہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے؟ یہ صرف اس گھرانے کا خاصہ ہے کہ نہ ہونے پر بھی عطا کرتے ہیں، اور یہ شاید اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ ہوگا تو دو گے، نہیں ہوگا تو دو گے کا جذبہ نہیں ہے، تم دینے کا جذبہ پیدا کرو، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حالت خوشحالی میں بھی عطا کرتے ہیں اور حالت ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اب یہ پیغام توجہ میرے ساتھ رہے گا، توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ اب یہ پیغام اہل بیت عصمت و طہارت کا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے، نہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، ان کے گھر میں خود فاقے ہوتے ہیں مگر دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے۔ کمال تو اہل بیت کا یہی ہے، توجہ میرے ساتھ رہے، کمال اہل بیت کا یہی ہے کہ ان کے گھر میں فاقے ہوں اور یہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہ دیں۔ دروازے پر میسم تمار کھڑے ہیں، مولا میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے ہاں کھانے کو نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا میسم ذرا برداشت کرو، صبر کرو۔ فرمانے لگے مولا میں صبر کر رہا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ حضرت نے اپنی ڈیوڑی کے قریب پڑے ہوئے، اپنے دروازے کے قریب پڑے ہوئے ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کیا، میسم ذرا اسے اٹھاؤ۔ اب جو میسم نے اٹھایا، مولا نے پوچھا میسم یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولا مٹی کا ڈھیلا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کے اوپر کہو یا علی، اس مٹی کے ڈھیلے پر دم کرو۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس مٹی کے ڈھیلے پر دم کرو یا علی۔ یہاں میسم نے یا علی دم کیا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اور مولا نے فرمایا میسم اسے لے جاؤ اور جا کر اس کو فروخت کرو اور اپنے بچوں کے کھانے کا اہتمام کرو۔ میسم تمار نے ایک نزدیک پڑے ہوئے سخت پتھر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ ایک چھوٹا سا ڈھیلا سونے کا، ایک ٹکڑا سونے کا اٹھا کر میسم جانے لگے، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں، مولائی کسے کہتے ہیں، چاہنے والا اہل بیت کا کیا جذبہ رکھتا ہے، یہ میسم تمار نے بتا دیا۔ میسم نے سب وہیں چھوڑ دیا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر جانے لگے۔ میرے مولا نے آواز دے کر کہا میسم یہ لے جاؤ، یہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے، مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میسم لے جاؤ، کل کے کام آئے گا۔ جملہ ایک مولائی کا کیسا ہونا چاہیے، عقیدہ ایک چاہنے والے کا کیسا ہونا چاہیے۔ میسم نے فرمایا میں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے ہاں نہیں ہوگا مگر دیں گے۔ ایک اور مثال دے دیں، ابھی آپ مجلس میں نہیں ہیں پوری طرح جی، ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ توجہ میرا موضوع روشن ہو۔ جنگ احد، میرے مولا کا دشمن کا سامنا، ہمارے مولا دشمن کا سامنا کر رہے ہیں۔ مولا علی نے ایک وار کیا، دشمن کی تلوار ٹوٹ کے گر گئی۔ دشمن نے ہتھا، ہم بہت بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں میرے دوستو، ہم اتنے عظیم لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ ہم ان جیسے تو سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی خوشبو لے لیں تو ہمارا کارنامہ ہے، ہم ان کے کردار کی خوشبو لے جائیں تو ہمارا بڑا کارنامہ ہے۔ میرے مولا نے اپنے دشمن کی تلوار کو وار کر کے توڑ دیا، گرا دیا۔ دشمن نے ہتھا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کسی مجبور پر حملہ کریں۔ یہ اہل بیت کے کردار کی خوشبو ہے کہ کبھی کسی مجبور پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جو کسی مجبور پر ہاتھ اٹھائے وہ حیدری نہیں ہوا کرتا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوا کرتا۔ میرے مولا نے اپنی بڑھتی ہوئی تلوار کو روک لیا، آواز دیتا ہے سامنے سے دشمن، یا علی حب لی سیفک، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ علی نے ایک لمحہ نہیں گزارا، اپنی ذوالفقار پھینک دی۔ دشمن کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی مولا کی، اور مولا کی طرف بڑھ رہا ہے اسے تان کر۔
اور علی کے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر کون لڑتا ہے اور نفس کی خاطر کون لڑتا ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ چہرے پر اطمینان اور آگے بڑھ کر قریب آ کر کہتا ہے، یا علی، کوئی اپنے دشمن کو اپنی تلوار دیتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا، پہلے دشمن تھے پھر سائل ہو گئے، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تذکرہ اس امام معصوم کا ہے، تذکرہ اس خانوادے کا ہے جو خوشحالی میں بھی عطا کرتے ہیں اور نہ ہو تب بھی دے دیتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں۔ آنے والے نے مانگا، مولا میں آپ کے جد کا، امام کاظم، مولا میں آپ کے جد کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ حضرت نے ایک مرثیہ سنا، اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک سکوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ لے آؤ، اور اس شاعر کو وہ سکوں کی تھیلی دی تھی کہ مولا ایک اور کہہ کر لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ بھی سناؤ۔ جب اس نے دوسرا مرثیہ سنا دیا، پھر حضرت نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ ایک سکوں کی تھیلی رکھی ہے، اسے اٹھا کر لے آؤ۔ کہنے لگا مولا میں نے ایک اور بھی کہا ہے۔ میرے اپنے مطالعے میں 7 مرتبہ اس نے مولا کا مرثیہ سنایا، اور ہر مرتبہ امام اسے تھیلی دیتے رہے، اور اسی اثنا میں کہ جب امام سن رہے تھے اور دے رہے تھے، ایک اور شخص آ کر بیٹھا، اس نے کہا مولا مجھے بھی کچھ عطا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب اسے دیتے رہے اور حضرت نے اسے کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس نے یہ سوال کیا، مولا آپ نے تو فرمایا تھا ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جا کر دیکھو، وہاں تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، اگر یہ صبح قیامت تک مرثیہ سناتا رہتا تو میں عطا کرتا رہتا۔ یہ ارادہ کریں تو اللہ ان کو اپنے خزانے سے دے دیتا ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید میں متقی کی صفت ہے، مما رزقناہم ينفقون، صاحبان تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ انہیں عطا کرتا ہے تو وہ بانٹ دیا کرتے ہیں۔ جب عام متقی ملنے پر بانٹ دیتا ہے تو امام المتقین کیسی عطا کرتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ علماء کرام مجلس میں تشریف فرما ہے، مجلس کے اختتام پر بھی ایک بزرگ عالم تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی، قزم کہتے ہیں جب مشق کو مکمل طور پر بھر لیا جائے، پانی سے مشق کو جب بھر لیا جائے اور اس کے دہن کو باندھ دیا جائے تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے قزم۔ ورنہ اگر وہ ہلکا سا ڈھیلا ہو، اس کا دہن ہلکا ڈھیلا باندھا جائے تو پانی اس سے ٹپکتا رہتا ہے، لیکن جب اسے مکمل باندھ دیا جائے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں قزم۔ جب کوئی چیز ابلنے لگے، جب کوئی چیز پھٹنے لگے، جب اندر کا غصہ باہر نکلنے لگے، تو جب اپنے نفس پر رسی باندھی جائے تو اسے کہا جاتا ہے قزم، کہ ابلنے نہیں دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 چولہوں پر اگر 2 دیگچیاں رکھ دی جائیں، ایک دیگ رکھ دی جائے اور ایک دیگچی رکھ دی جائے، پہلے کون ابلے گا؟ دیگچی جلدی ابل پڑے گی اور دیگ بہت دیر سے ابلے گی۔ دونوں کے ابلنے میں ایک فاصلہ رہے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک گہرا ہے اور ایک ہلکا ہے۔ جو گہرا ہوتا ہے، جو وزنی ہوتا ہے، جس کی برداشت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا سا بولیے نا میرے ساتھ، جس کی برداشت زیادہ ہوتی ہے، جس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے، وہ دیر سے ابلتا ہے، اور جس کا تحمل ہلکا ہوتا ہے وہ جلدی ابل پڑتا ہے۔ آپ نے سواریوں کو دیکھا ہوگا، سائیکل اگر کسی گڑھے پر سے گزرے تو شاید گر جائے، اس سے بڑی سواری ایک جھٹکا لے گی، اور ایک بہت بڑی سواری کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہاں گڑھا تھا۔ بہت سارے لوگ ذرا سی باتوں پر ابل پڑتے ہیں۔ میں امام کاظم کی مجلس میں بیٹھا ہوں بھائی، میری قوم کی برداشت اگر نہ بڑھے تو امام کاظم کی مجلس کیسے مکمل ہوئی؟ صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ لہذا مجھے تو اپنی برداشت بڑھانی ہے نا، میں اس بڑے امام کے ماننے والوں میں سے ہوں جس کے ہاں عالم یہ ہے کہ وہ کاظم لقب پا جاتا ہے، تو میری برداشت بھی ایک درجہ تو آگے آنا چاہیے۔
کل تک جو میری برداشت تھی، تحمل مزاجی، بردباری، پختگی جو میرے اندر تھی، اگر اسے ایک قدم میں آگے نہ ہوں اور امام کاظم کا ماتم کر کے چلا جاؤں تو عزیزان گرامی میں نے عزاداری مکمل نہیں کی. مجھے عزاداری مکمل کرنے کے لیے اپنی برداشت میں ایک درجہ بڑھانا ہوگا، تحمل مزاجی میں ایک درجہ بڑھانا ہوگا. باب الحوائج کی مجلس عزا ہے اور ابھی جلوس اور ماتم ہوگا. ابھی آپ تابوت اور علم کی زیارت کریں گے. عزیزو ذرا ذہن میں رہے کہ کاظم یعنی جو اپنے ابلے کی حد نہ بتائے، جو اپنی برداشت کی حد نہ بتائے، دنیا ظلم کر کر کے تھک جائے اور وہ یہ نہ بتائے کہ میری برداشت کتنی زیادہ ہے. اللہ اکبر. حضرت ایوب کی برداشت کی حد معلوم ہو گئی. نبی ہے نا، بہت بڑا نام ہے نبیوں میں، لیکن حضرت ایوب نے اپنے برداشت کی حد بتا دی. لیکن جو اپنی برداشت کی حد نہ بتائے اسے اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے، انہیں امام کاظم کہا جاتا ہے. اپنے برداشت کی حد نہیں بتائیں گے. تم ظلم کر کر کے تھک جاؤ، تم نئے نرالے ظلم کے طریقے لے آؤ، مگر ہم بتائیں گے کہ ہماری برداشت کتنی ہے. تو پروردگار عالم جب اس خانوادے کو اس انداز سے دیکھتا ہے تو اللہ ان کی مدحت میں، اللہ ان کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہوں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں. اللہ اکبر. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ محبت اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ تو قرآن میں میرے مولا امام کاظم کی مدحت تھی. ذرا غور فرمائیں گے، جس ہستی کی مظلومیت کی تاریخ منفرد ہے. عزیزان گرامی بہت مشکل ہے. میں اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے صرف آپ کے معاشرے کے مطابق ایک مثال دے رہا ہوں. اگر آپ کے معاشرے کا ایک بزرگ عالم، ایک بزرگ شخصیت، ایک قوم کی خدمت کرنے والا کوئی اہم آدمی، اہم شخصیت اسیر کر لی جائے، قید میں ڈال دی جائے، شاید 2 4 5 دن صرف وارث پریشان رہتے ہوں، جیسے جیسے دیر ہوتی چلی جائے گی پوری قوم متحد ہوتی چلی جائے گی. اور اگر پوری قوم اسے نکلوانے میں ناکام رہے تو 2 ہی صورتیں ہیں: یا قوم میں دم نہیں ہے، یا قوم کی مظلومیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی آواز میں کوئی طاقت نہیں تھی. ورنہ وہ اگر جمع ہو کر ایک آواز بلند کرتے تو اس کے ہیرو کو، اس کے رہنما کو، اس کے پیشوا کو زندان سے نکال دیا ہوتا. آپ اپنے معاشرے پر ذرا سوچئے، اگر آپ کے معاشرے کا کوئی اہم ترین فرد اسیر کر لیا جائے اور 2 4 5 مہینے میں ہم نکلوا نہ پائیں اسے، جی تو پوری قوم کے لیے ایک پیغام ہے، ایک عبرت ہے. تصور کیجئے 14 سال امام کاظم کی قید، 14 سال. میں اس مثال سے، یہ اگرچہ مصائب کا پہلو ہے، مگر اس مثال سے میں ایک پیغام لینا چاہتا ہوں اپنے حالات حاضرہ کا. عزیزان گرامی، ہمیشہ کچھ کر لینے کو خدمت نہیں کہا جاتا، کبھی کچھ نہ کرنے کو بھی خدمت کہا جاتا ہے. ذرا اپنے تصورات کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ بولنا خدمت نہیں ہوتی، کبھی نہ بولنا بھی خدمت ہوتی ہے. امام موسیٰ کاظم کے جشن تو ہم منا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ سفر کی تاریخ ہے. جی ماہ سفر میں امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوتی ہے، 7 سفر، لہذا ہم جشن تو نہیں مناتے. امام کی ایک مجلسی ہے نا جس کے اندر ہم آج جمع ہیں. امام موسیٰ کاظم کی زندگی کا ایک اہم ترین پیغام جسے میں نے 2 مصروں میں لکھا ہے. جی نبی ایک حضرت موسیٰ، توجہ چاہوں گا، نبی ایک حضرت موسیٰ، امام ایک موسیٰ کاظم. پروردگار عالم نے نبوتوں کے سلسلے میں بھی ایک موسیٰ رکھا ہے، امامتوں کے سلسلے میں بھی ایک موسیٰ رکھا ہے. صلوات بھیجیں ذرا محمد والے. اس سے اونچی صلوات دیا کریں مل کر بابا. جو احباب پیچھے کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ بآواز بلند تر صلوات. دیکھیے ہدایتوں کے سلسلے میں دونوں رخ ہیں ہدایت کے.
ایک موسیٰ نبی، ایک موسیٰ امام، اور دونوں کے کردار میں دو رخ ہیں، یعنی دونوں پہلو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہدایت دینے کے لیے دونوں پہلوؤں کو رکھنا ضروری ہے۔ اسے دو مصروں میں نے بیان کیا ہے کہ امام نبی ایک موسیٰ، نبی ایک حضرت موسیٰ، توجہ ہے، توجہ ہے، نبی ایک حضرت موسیٰ امام، ایک موسیٰ کاظم، کبھی ہے بولنا لازم، کبھی خاموشی بہتر ہے، توجہ ہے، ایک موسیٰ ہے جو بول رہا ہے، ایک موسیٰ کاظم ہے جو خاموش ہے۔ یہ دونوں ہدایت کے طریقے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، ذات کبریہ نے وہاں بھی موسیٰ رکھا، یہاں بھی موسیٰ رکھا، اور وہاں صرف موسیٰ رکھا، یہاں موسیٰ کاظم رکھا۔ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، وہاں صرف حضرت موسیٰ رکھے، یہاں موسیٰ کاظم رکھے۔ ایک ہی ذات میں جب دونوں صلاحیتیں ہدایت کی پائی جائیں تو اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔